السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی وقفے کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اتنا عرصہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے کوئی بات نہ کی ہو۔ بہرحال مختلف وجوہات تھیں، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی کریں گے اور ایسے مسئلے کے متعلق اپنے علم میں اضافہ کریں گے جو آج کے دور کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ بہت ساری سماجی مسائل کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک اہم پرابلم باہمی ایک دوسرے سے نفرت اور بغض اور حسد کا ہے، جس کا نتیجہ قطع رحمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسلام جہاں معاشرے کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، وہاں خاندانوں کی عمدہ روایات کو تحفظ دینے کے لیے صلہ رحمی کو لازمی قرار دیتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہی باہمی ہمدردی، بھائی چارگی اور ایک دوسرے کی جان و عزت آبرو کی حفاظت سے جڑی ہوئی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں اور قریبی عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اور بقدر ضرورت ان کی مالی امداد کرنا اور ان کی تکالیف میں کام آنا۔ قرآن و حدیث میں جا بجا صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی۔ ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کے لیے باغات، جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے یہ کہتے ہوئے سلام ہو تم پر، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، تو کیا خوب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا جزائے خیر عطا فرمائی۔ یہ میں نے سورہ رات آیت نمبر 20 سے 24 تک کا ترجمہ آپ کو بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو رحم نے کہا، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اسے میں توڑوں گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب ایسے ہی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کا رزق فراخ اور عمر دراز ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔
صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایسی احادیث کا ہم کو ایک ذخیرہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسان حساب اور جنت میں داخلے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صفات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑ۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے حساب محبت عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم پہ پورے عزم کے ساتھ چلتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔